شاہمیر اور ثانیہ کی بے تکلفی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور خود کو محبت کی آگ کے شعلوں والی راہ کی مسافر بنا چکی تھی۔ وہ دل و جان سے شاہمیر سے محبت کرنے لگی تھی اور اس بات کا وہ بارہا اقرار بھی کر چکی تھی، مگر شاہمیر نے ہمیشہ اسے ہنس کر ٹال دیا اور واضح کہا کہ وہ اسے صرف دوست سمجھتا ہے اور اس کے دل میں ثانیہ کے لیے کوئی جذبہ نہیں۔ آج بھی وہ مری والے فارم ہاؤس میں موجود تھے اور ساتھ فرینڈز بھی تھے۔ ان کی پارٹی زوروں پر تھی۔ حلال حرام میں فرق بھلائے وہ سب بگڑی اولادیں ایک دوسرے میں مگن تھے۔ حرام شراب کھلے عام سرو کی جا رہی تھی۔ زیادہ پینے کی وجہ سے شاہمیر کا سر جھنجھنا اٹھا تھا، مگر اس میں اتنی ول پاور ہوتی تھی کہ اتنے نشے کے باوجود نہ اس کی زبان لڑکھڑاتی تھی اور نہ ہی اس کے قدم۔ اس نے سب سے معذرت کی، گائز آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل، سو آج کی یہ پارٹی یہیں پر فنش، میں کچھ دیر ریسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ سبھی باری باری اس سے مل کر جانے لگے، مگر ثانیہ وہیں بیٹھی تھی۔ میر نے اپنے وفادار آدمی عزیز کو اشارہ کیا تو وہ قریب چلا آیا۔ یہ میڈم کو پرسنلی طور پر اپنی گاڑی میں ان کے گھر چھوڑ کر آؤ، میں کمرے میں جا رہا ہوں اور مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تو عزیز نے کہا، چلیے میڈم۔ نہیں عزیز، مجھے کہیں نہیں جانا، میں ادھر ہی ہوں، تم جاؤ۔ وہ پتہ نہیں کیا کہنا چاہتی تھی۔ عزیز نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر باہر چلا گیا، اور ثانیہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر شاہمیر کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ نامحرم کی محبت ہمیشہ ذلیل کرتی ہے، رسوا کرتی ہے۔ ایسی محبت آزمائش ہوتی ہے، اور یہی سوچے سمجھے بغیر وہ اس کے کمرے میں داخل ہوگی۔ وہ اس وقت شرٹ اتار کر بیڈ پر اندھے منہ لیٹا ہوا تھا۔ آہٹ پر جھنجھلایا اور کہا، عزیز what the hell I said don't disturb me۔ یہ کہتے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ ثانیہ کو دیکھ کر وہ حیران ہوا اور بولا، ثانی گئی نہیں تم ابھی؟ نہیں میر، میں نہیں گئی، کیونکہ میں ہمیشہ تمہارے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ وہ یہ کہتی اس کے پاس آئی۔ تنہائی، بھرپور نشہ، اور اس تنہائی میں اس کے اوپر حاوی ہوتا تیسرا شیطان۔ شاہمیر نے بھی اس کو ہاتھ سے کھینچ کر اپنے اوپر گرا دیا، اور وہ کٹی ہوئی ڈال کی طرح اس کے کشادہ سینے پر گری اور اس کے سارے بال بکھر گئے۔ کتنے پاس رہنا چاہتی ہو ڈارلنگ؟ میر نے اس کے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے پوچھا تھا۔ جتنا پاس تم کہو گے شاہ۔ وہ بھی محبت کی اندھی بہک چکی تھی۔ تو پھر آؤ، ادھر آؤ۔ یہ کہتے اس نے کروٹ بدلی اور اس پر جھکتا چلا گیا۔ وہ کھانے کی ٹیبل پر چیئر سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ نمرا نے اس کے سامنے کھانا رکھا اور اس کے بال بکھیرے۔ پلیز آپی، مجھے آپ کی یہ حرکت سب سے زیادہ بری لگتی ہے۔ وہ منہ بنا کر بولا تھا۔ اچھا، اور مجھے اپنے شہزادے کا یوں منہ لٹکانا زہر لگتا ہے۔ تم صرف ہنستے ہوئے اچھے لگتے ہو، اور اس خوبصورت ڈمپل کی نمائش کرتے ہوئے ذرا دکھانا مجھے کہیں کھو تو نہیں گیا نا؟ نمرا نے اسے چھیڑا اور اس کے گال پر ڈمپل کی جگہ پر انگلی رکھی۔ پلیز آپی، ڈونٹ ٹیز می، میرا موڈ نہیں اس وقت۔ پلیز شاہزر، نکل آؤ اس فیز سے باہر۔ کوئی بات نہیں یار، ایسا تو ہوتا رہتا ہے نا، کیوں اتنا ہرٹ ہو رہے ہو؟ بھاڑ میں جانے دو اسے، اپنی لائف نئے سرے سے سٹارٹ کرو، اور ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے یار، اور اب میں تمہاری زندگی کا یہ فیصلہ خود کروں گی اور تم بالکل نہیں بولو گے۔ نمرا نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی تھی۔ اوکے فائن آپی، مجھے کچھ وقت چاہیے، اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں گا، آپ فیصلہ کر لینا، وہ مجھے قبول ہوگا۔ پتہ نہیں بھائی اور تانی جو نمرا کی 16 سالہ بیٹی ہے آپ کو کیسے جھیلتے ہیں؟ وہ سخت جھنجھلا کر بولا تھا۔ اوکے ڈن، وہ مطمئن ہو کر بولی اور آخری بات پر کہکہا لگا کر ہنس پڑی تھی، اور پھر دونوں بہن بھائی کھانے میں مصروف ہو گئے۔ وہ ساری رات سڑکیں ناپتا رہا تھا، پھر وہ بے مقصد ایک ہوٹل میں بیٹھا رہا۔ جو سوچا تھا وہ کر نہیں پایا تھا، اور جو کیا اس سے تو دل خاموش تھا، مگر دماغ قبول کرنے سے انکاری تھا۔ سال ہر سال سے انتقام کی بھٹی میں وہ سلگا تھا اپنے دشمن کو شہ مات دینے کے لیے، اور اب اسی دشمن کی بیٹی کو اپنا لیا تھا اس نے۔ اس کے اعصاب بری طرح چٹخ رہے تھے۔ ارجی اور زیب کی دل دوست چیخیں اور ان کی سرد پتلیاں بار بار اسے یاد آ رہی تھی۔ ذہنی اور جسمانی تھکن روح تک اتری تو 5 بجے کے قریب وہ واپس آیا، پورچ میں اپنی گاڑی کھڑی کی اور اندر داخل ہوا۔ ہر طرف سکون تھا۔ لاؤنج سے ہوتے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ بلیک پینٹ، ریڈ ٹی شرٹ کے اوپر بلیک لیدر جیکٹ،
بکھرے ہوئے بال، تھکا ہارا سا۔ اسے اس حال میں دیکھ کر کون کہہ سکتا تھا کہ وہ ایک مشہور بزنس ٹائکون شاہویر سلطان ہے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو لائٹ آن تھی۔ ایک انجانی سی روح معطر کرتی خوشبو سانسوں سے ٹکرائی تھی۔ لاپرواہ سا وہ ادھر ادھر دیکھے بغیر ڈریسنگ روم میں گھس گیا، ٹراؤزر اور ٹی شرٹ لی اور واش روم میں چلا گیا۔ فریش ہو کر باہر آیا اور اب بس ہو چکی تھی۔ اس نے نظر بے اختیار پورے کمرے میں دوڑائی تھی، وہ کہیں نظر نہ آئی۔ بیڈ اور صوفہ خالی تھے۔ اسے فوراً غصہ آیا اور اس سے پہلے کہ وہ اپنا آپ کھوتا اس نے بیڈ کی جانب دیکھا تو بیڈ کی دوسری طرف کارپیٹ پر ایک ڈھلکا سا آنچ نظر آیا۔ بے اختیار وہ دوسری جانب گیا تو دو زانو اس کے قریب بیٹھا۔ وہ زمین پر کارپیٹ پر ہی پاؤں سے لے کر گردن تک دوپٹہ مضبوطی سے خود سے لپٹائے، خوف، بھوک سے نڈال اور تھکن سے چور، بہت گہری نیند میں تھی۔ آخر کتنا روتی، روتے روتے ہی اسے نیند آ گئی تھی۔ رونے سے آنکھیں ارد گرد سے اور ناک لال سرخ ہو چکی تھی۔ سوتے میں بھی وہ بہت زیادہ سہمی ہوئی اور چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی جو اپنوں سے بچھڑ گئی ہو۔ وہ تو اسے دیکھتے ہی اپنی دنیا بھلا بیٹھا تھا۔ صرف یاد تھا تو اتنا کہ وہ اب اس کی ہے، شرعی اور قانونی طور پر، صرف شاہویر سلطان کی۔ وہ اس کا مجازی خدا ہے، اس کے جسم و جان کا مالک۔ اسے اب اس بات کا بھی احساس ہو چلا تھا کہ وہ جانے کب سے بھوکی تھی۔ شاہویر سلطان کی بیوی کافی دیر سے بھوکی تھی۔ حیرت انگیز بات تھی یہ، مگر نہیں، سمی بھلا اتنا لاپرواہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کی نظر اب ٹیبل پر پڑی تو وہاں کھانے کی ٹرے رکھی ہوئی تھی، مگر اس میں سے ایک نوالا بھی نہیں توڑا گیا تھا۔ اسے افسوس ہوا یہ سب دیکھ کر، پھر اس کے اوپر جھکا اور نرمی سے اسے اپنے بازو میں بھر کر اٹھایا، اسے بیڈ پر لٹا کر اس کے اوپر کمفرٹر اڑا دیا، پھر خود بھی بیڈ کی دوسری سائڈ پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لی اور بہت جلد ہی وہ گہری نیند میں چلا گیا۔ بھوک اور پیاس سے بے چین صبح اس کی تقریباً 9 بجے آنکھ کھلی تھی۔ خود کو بیڈ پر اور پہلو میں اس شخص کو دوسری کروٹ لے کر سوتے دیکھ کر وہ پھر سے ڈری تھی۔ فوراً مگر آہستگی سے وہ بیڈ سے اتری اور بغیر آواز پیدا کیے دروازے کی جانب بڑھی اور پھر کافی دیر دروازے کے پاس کھڑی رہی۔ اس نے کافی دیر کوشش کی کہ دروازہ کھل جائے، مگر وہ بھی اپنے مالک کی طرح وحشی لگتا تھا، نہ ہی کھلا۔ اسے اس مقتل گاہ سے نکلنا تھا اور یہی بہترین موقع تھا۔ اس نے پیچھے موڑ کر دیکھا، ہاں، چابی یہیں کہیں ہوگی، سائیڈ ٹیبل کی ڈرا میں یا کہیں اور۔ وہ دبے قدموں سے کپ کپاتے وجود سے اس کی جانب آئی تھی۔ ٹیبل کے اوپر چابی نہیں تھی۔ وہ دو زانو ہو کر بیٹھی اور ڈراور کھولنے کے لیے ہاتھ جیسے آگے بڑھایا، اور وہ جو اس کے بیڈ سے اترنے سے ہی جاگ چکا تھا اور بند آنکھوں سے اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ اس نے ڈراور کھولا اور ایک نظر اس سوئے ہوئے جن پر بھی ڈالی۔ خوف تو ایسا تھا کہ اسے محسوس ہے جیسے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے جیسے ہی چابی نظر آئی تو اس نے بالکل آہستگی سے اٹھائی اور پھر دروازے کی جانب بڑھائی۔ ایک امید اس کے دل میں جاگی تھی۔ اس نے نوب میں چابی گھمائی، مگر بے سود۔ تبھی بے آواز آنسو اس کے گال کو بھگونے لگے تھے۔ اپنے پیچھے آہٹ پا کر اس کی روح فنا ہوئی تھی۔ وہ جھٹکے سے پیچھے مڑی تو وہ وحشت زدہ سی آنکھوں سے سنجیدگی سے دونوں ہاتھ باندھے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ دروازے سے لگی وہ جی جان سے لرزی تھی۔ دروازے کا سہارا نہ ہوتا تو وہ کب کی زمین پر گر چکی ہوتی۔ ڈارلنگ، کیوں اپنی چھوٹی سی جان کو اتنی مشقت میں ڈال رہی ہو؟ یہ ڈور میرے فنگر پرنٹ سے ہی کھلتا ہے بس۔ اس کا لہجہ انتہائی سرد تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اس کے قریب آیا تو پری کی جان لبوں پر آئی، کیونکہ اب اس کی شعلہ بار آنکھوں میں رات والی وحشت تھی۔ اور ایک اور بات اچھے سے سنو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو، تمہیں اب ہمیشہ میرے پاس ہی رہنا ہے۔ دنیا میں کسی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا تمہارا۔ اپنی پچھلی زندگی تو بالکل ہی بھول جاؤ۔ کوئی حوالہ، کوئی رشتہ نہیں تمہارا کسی سے بھی۔ پری نے جھٹکے سے سر اٹھا کر حیرت سے آنکھیں پھیلائے سامنے کھڑے اس پاگل شخص کو دیکھا، جیسے اسے شک ہوا ہو کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں۔ اور ہاں، میرے پاس سے کہیں دور جانے اور مجھ سے بھاگنے کا تو سوچنا بھی مت۔ جب تم ایسا کرو گی تب تمہیں اپنی نازک سی جان پر ایک سزا جھیلنی پڑے گی۔ اب بھی تم نے میرے ڈراور سے کی نکالنے کی جرات کی اور بھاگنے کی نیت کی تھی، تو سزا خود طے کر لو۔ میں تب تک فریش ہو کر آتا ہوں۔
وہ یہ کہہ کر اس پر قیامت ڈھاتا ڈریسنگ روم سے اپنے کپڑے لے کر واش روم میں چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی اس نے اپنی کب کی روکی ہوئی سانس بحال کی۔ سزا؟ اب کیا کرنے والا ہے وہ اس کے ساتھ؟ وہ پھر سے ڈر گئی تھی اور بھیگے چہرے کے ساتھ وہیں بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اس نے ایک مرتبہ پھر کھڑے ہو کر چابی گھما کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر اس مرتبہ شاید تقدیر کو اس پر رحم آیا جو اس کمرے کا دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ فوراً باہر نکل کر بیرونی جانب بھاگی تھی۔ لان میں نکلنے لگی تو لاؤنج کے دروازے پر ہی اس کے قدم رکے، کیونکہ سامنے، بالکل سامنے ہی، بڑے بڑے منہ اور نوکیلے دانتوں والے 4 بل ڈاگز پورے لان میں پھر رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر تو وہ جی جان سے لرز اٹھی اور اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے آ گئے۔ نہیں سنی نا تم نے میری بات؟ اب یہی سزا ہے تمہاری۔ چلو اپنے ڈاگ سے تمہارا انٹروڈکشن کرواتا ہوں۔ وہ مڑ کر اندر بھاگنے لگی، تبھی ایک وحشی سے لمس کی مضبوط پکڑ اسے اپنے بازو پر محسوس ہوئی۔ نہیں، مجھے جانے دے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے ان سے، وہ بری طرح مچل کر بولی تھی۔ اس بے حس شخص سے کوئی امید اسے نہیں تھی، ہو سکتا تھا کہ وہ ان ڈاگز کے سامنے اسے پھینک دیتا۔ وہ اسے زبردستی دروازے تک لایا۔ سبھی نوکر اپنا اپنا کام کان دبا کر کرتے رہے، کسی میں بھی اتنی ضرورت نہ ہوئی کہ وہ ویر کی طرف دیکھے۔ وہ اب بھی چھوڑو چھوڑو کے گردان کرتی تڑپتی رہی تھی۔ ہے ٹائیگرز کم ہیئر، اس نے ڈاگز کو آواز دی تو وہ دم ہلاتے اس کے پاس چلے آئے۔ سمی بھی لان میں ہی تھا۔ سمی اور گارڈز نے ان کی جانب پیٹ کر لی تھی۔ جیسے ہی وہ ڈاگز ان کے قریب آئے تو پری کے اوسان خطا ہوئے۔ وہ بری طرح بازو چھڑانے کے لیے مزاحمت کرنے لگی جب اچانک ویر نے اس کا بازو چھوڑ کر کمر سے دبوچا اور اسے ہلکا سا جھکایا۔ اس کے ڈاگز ویر کے سامنے دم ہلاتے رہے مگر پری کو دیکھ کر غرائے تھے۔ نو نو ٹائیگرز، اب یہ بھی اس گھر کی مالکن ہے، مگر صرف گھر کے اندر تک۔ میرے بغیر اگر یہ لان میں ایک قدم بھی نکالے تو تمہارا ڈنر، اوکے؟ پری نے اب تڑپنا بند کیا اور اس کی شرٹ زور سے مٹھیوں میں جکڑ کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس کی اس حرکت پر ویر کا شرارتی سا ڈمپل اس کے چہرے پر ابھر کر پھر گم ہو گیا تھا۔ ڈاگز نے پری کا دوپٹہ سونگا اور اپنی نئی مالکن کی پہچان کی۔ اب اس کے پاؤں میں بھی لوٹنے لگے تھے۔ پری کا چہرہ بند تھا اور آنکھیں بھی لٹھے کی طرح سفید ہو چکی تھی۔ تبھی شاید ویر کو اس پر رحم آیا۔ اس کے بے جان سے ہوتے وجود کو اس نے بازو میں بھرا اور اندر کی جانب چلایا۔ اس نے اب بھی بری طرح اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ رشیدہ مائی، ہمارا بریک فاسٹ روم میں ہی لگوا دیجیے گا، اس نے آواز دی اور پھر کمرے میں چلا آیا۔ یوں ہی اسے لیے لا تعلق سا کھڑا رہا۔ پری کو اپنی سچویشن کا ہوش آیا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ باہر ڈاگز تھے اور اندر یہ بیسٹ، درندہ، آخر جائے تو جائے کہاں یہ پری؟ پھر وہ کہنے لگی، مجھے نیچے اتاریں پلیز۔ اتر جاؤ، آپ مجھے چھوڑیں نا۔ اسے جھنجھلا کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور ہٹانا چاہا۔ جتنا تم میرے سامنے یہ چیزیں چھوڑے چھوڑے لفظ دہراتی رہو گی نا، مجھے تمہارے قریب آنے کی اور تمہیں پکڑنے کی اور ضد ہوتی جائے گی۔ یہ کہتے اس نے اسے نیچے اتارا تھا، مگر وہ لپک کر اسے دور ہونے لگی اور اس کا یہی عمل ویر کو غصہ دلا گیا۔ اس نے اس کی کلائی کو پھر پکڑا تو وہ بولی، خبردار جو مجھے چھوا بھی تو ڈونٹ ٹچ می۔ اس کی بات پر ویر کو غصہ آیا۔ ٹچ کی کیا بات کرتی ہو جان؟ اس نے اس کی کلائی اپنی جانب کھینچی تو وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ اس کی کمر کو دوسرے ہاتھ کی گرفت میں اس نے لے لیا اور کہا، تمہیں ٹچ کرنے کی پرمیشن اور لائسنس میں لے چکا ہوں رات کو، اتنی جلدی بھول گئی کیا؟ اس کی بات پر پری کو پھر آنسو آ گئے تھے۔ ڈونٹ یو ڈیئر جان، ان آنسو کو ایسے بے مول مت کرو ورنہ میں اپنے لبوں سے چن لوں گا انہیں۔ اس کی بات پر پری کی سانس اٹکی تھی اور اتنے میں ہی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ پری کی اس جن سے گلو خلاصی ہوئی تھی۔ وی نے کہا، یس کم ان۔ اس کی اجازت دینے پر رشیدہ مائی خاموشی سے اندر آئی اور ادھر ادھر دیکھے بغیر ٹیبل پر ناشتے کی ٹرے رکھی اور چلی گئی۔ ایک نظر ویر نے اس پر ڈالی جو کچھ فاصلے پر کھڑی بری طرح اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی اور بے دردی سے اپنے لب اور دانت کچل رہی تھی۔ وہ غصے سے پھر اس کے قریب گیا۔ وہ پھر پیچھے ہوئی اور دیوار سے لگی تھی۔ ویر نے شہادت کی انگلی سے اس کے دانتوں تلے سے لب نکالا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ تمہارے ان لبوں کے ساتھ یہ سب سلوک کرنے کا حق صرف اور صرف میرا ہے۔ آئندہ ایسا کرنے کا سوچنا بھی مت۔
اس کی بات پر پری کو اس سے گھن محسوس ہوئی اور اس نے دل ہی دل میں اسے کوسا اور کہا، بےہودہ انسان، درندہ، بیسٹ، چلو آؤ ادھر اب۔ اس نے پری کو گلائی سے پکڑ کر صوفے پر بٹھایا اور کہا، اب بریک فاسٹ میرے ساتھ کرو، ہری اپ، میں ڈریسنگ روم میں جا رہا ہوں، واپس آؤں تو یہ سب فنش ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ اسے پتا تھا کہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں کھائے گی۔ پری کو بھوک تو شدید قسم کی لگی تھی اور ناشتہ بھی مزے کا تھا۔ ناشتے میں ہر چیز تھی۔ اس نے اس ظالم پر 2 حرف بھیجے اور ناشتہ کرنے میں مگن ہو گئی۔ ایک قیامت تھی جو حیدر نواب پر ساری رات گزری تھی۔ ہاسپٹل سے پریہ کو جب وہ گھر لے کر آئے تو گھر کے باہر سے کنڈی لگائی گئی تھی۔ ان کی چھٹی حس نے خطرے کا الارم بجایا تھا۔ بھاگ کر وہ اندر گئے تو فوزیہ بے ہوش تھی اور ان کی پھولوں جیسی نازک بچی کسی کے انتقام کی بھیڑ چڑھ چکی تھی۔ پری وہاں سے غائب تھی اور یہ کام صرف شاہویر سلطان ہی کر سکتا تھا۔ وہ لاکھ جھٹپٹائے اور ارد گرد کے تھانوں میں انہوں نے جا کر رپورٹ لکھوائی، مگر کسی نے بھی نہ سنی۔ حافظ سعید بھی تھے ساتھ۔ ہر طرف سے ناکامی پر وہ بے تحاشا رو پڑے۔ اگلے دن تک وہ جلے پیر کی بلی کی طرح تڑپتے رہے۔ پتہ نہیں وہ درندہ ان کی معصوم بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہوگا۔ یہ سوچ ہی ایک باپ کو زندہ درگور کرنے کو کافی تھی۔ پھر سعید نے ہی اسلام آباد فون کیا۔ بہت عزت تھی ان کی۔ 1-2 دوست کی پہنچ تھی اتنی کہ اسلام آباد سے فون آیا تو یہاں کے تھانے میں ان کی کڈنیپنگ کی رپورٹ درج کرنی پڑی، اور اب وہ پولیس اور حافظ سعید کے ساتھ اپنی بیٹی کی بازیابی کی امید دل میں لیے وہاں سے جا رہے تھے۔ سر، اسلام آباد جانے کے تمام انتظامات مکمل ہیں اور میم کی ٹکٹ بھی کروا دی گئی ہے۔ صحیح، اور کوئی خاص بات؟ سمی بھاپ اڑاتی کافی پیتے ریلیکس لاؤنج میں بیٹھے اس نے سمی سے پوچھا تھا۔ جی سر، تھانے صدر سے فون تھا، اوپر سے دباؤ تھا، اس لیے کڈنیپنگ کی رپورٹ لکھی گئی ہے اور وہ ادھر ہی آ رہے ہیں۔ سمی کا لہجہ دھیما اور ڈرا سا ہوا تھا۔ واٹ؟ وہ حسب معمول غصے سے بولا تھا۔ اس کے چہرے کے تیور فوراً بگڑے۔ اور سمی، تم مجھے اب بتا رہے ہو یہ سب؟ سر، مجھے بھی ابھی وہی فون آیا ہے۔ اوکے سمی، آئی ول ہینڈل آل دس، مگر رشیدہ مائی سے کہہ دو کہ میڈم کمرے سے باہر نکلائی تو اسے کچھ نہیں کہوں گا۔ ہاں، مگر رشیدہ کی ٹانگیں ضرور توڑ دوں گا۔ سمی نے رشیدہ کو بلا کر اچھی طرح سمجھا دیا تو وہ کمرے کی جانب چلی گئی جہاں صبح سے وہ نظر بند تھی۔ اتنے میں ہی چوکیدار چند پولیس اہلکاروں سمیت اندر داخل ہوا اور ان میں سے ایک شخص کو دیکھ کر ویر کے چہرے پر پھر وحشت اور بے انتہا اشتعال، غصہ اور درندگی چھا گئی تھی۔ انسپکٹر نے جھجکتے ہو آگے بڑھ کر ویر کو مصافحہ کیا۔ انسپکٹر، ہوش میں تو ہو؟ جانتے ہو کہ کس کے گھر میں گھسنے کی جرت کر بیٹھے ہو؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ تھانے واپس پہنچنے پر تمہارے سسپینڈڈ پیپر تمہارے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ ویر فرعون سا بنا غصے سے بولا تھا۔ وہ سر، کمپلین ہے آپ کے خلاف، آپ نے ان کی بیٹی کو ان کے گھر سے کڈنیپ کیا ہے۔ انسپکٹر ڈرتے ڈرتے بولا تھا۔ واٹ؟ کوئی کچھ بھی کہے گا اور تم بغیر انویسٹیگیشن کے منہ اٹھائے شاہویر سلطان کے گھر چلے جاؤ گے؟ سر پلیز کوآپریٹ کریں، صرف ایک دفعہ۔ کیا ایک دفعہ؟ ہاں، بکواس بند کرو اپنی، اور رہی بات اس کی بیٹی کی تو اب وہ میری بیوی ہے۔ ویر نے حیدر نواب کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکی تھی۔ اور سنو انسپکٹر، غور سے سنو، رات ہی ہمارا نکاح ہوا ہے اور میری اس سے لو میرج ہے۔ یہ بندہ آنر کلنگ کے چکر میں میری بیوی کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ دوسرے تھانے میں بھی FIR کٹوا چکا ہوں۔ سمی نے انسپکٹر کو نکاح نامہ اور FIR کی فوٹو کاپی دکھائی تھی۔ حیدر نواب کے سامنے شاہویر سلطان تھا جو پہلے ہی سب کچھ بندوبست کر کے رکھتا تھا۔ انسپکٹر، اگر تسلی ہو گئی تو اپنے کتوں سمیت یہاں سے دفع ہو جاؤ، کیونکہ یہ شاہویر سلطان کا بالکل پرسنل میٹر ہے اور مجھے اپنی بیوی کی حفاظت کرنی آتی ہے۔ جی بالکل سر، ٹھیک ہے۔ انسپکٹر یہ کہہ کر دم دبا کر اپنے بندوں سمیت وہاں سے بھاگ گیا۔ پولیس اہلکار جا چکے تھے۔ حیدر نواب کی دھاڑی آنسو سے تر ہو چکی تھی اور اس کے کندھے جھکے ہوئے تھے۔ سعید بھی اس فرعون بنے شخص کو افسوس سے گھور رہے تھے۔ شافی نے خوار نگاہوں سے سمی کو گھورا اور کہا، سمی، مجھے اس شخص کا غلیظ وجود ابھی تک میرے گھر میں نظر کیوں آ رہا ہے؟ وہ غصے سے بولا تھا اور سمی لپک کر ان کی جانب بڑھا اور سعید سے مخاطب ہوا اور کہا، جائیے محترم، ان کو فوراً لے جائیے، گارڈز آئے تو ان کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ پری جو کہ کمرے کی کھڑکی سے پولیس اور دونوں
بابا کو اندر آتا دیکھ چکی تھی۔ ماں ہی بے آپ کی طرح تڑپی تھی، پر دروازے پر وہ دیو ہیکل عورت موجود تھی جو کہ اسے باہر جانے ہی نہیں دے رہی تھی۔ رشیدہ، خدا کے لیے مجھے باہر جانے دو، میرے پاپا آئے ہیں مجھے لینے کے لیے۔ تمہیں تمہاری بیٹی کا واسطہ رشیدہ، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، مجھے جانے دو، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے اپنی ماما بابا کے پاس جانا ہے۔ وہ بے تحاشا روتی ہاتھ جوڑتی گڑ گڑائی تھی۔ اسے شاید اپنی بیٹی کے واسطے رحم آیا تھا، چہرے پر ندامت اور پریشانی کے اثرات تھے۔ خدا کے لیے رشیدہ آنٹی، مجھے جانے دے، بس ایک بار مجھے اپنے بابا سے ملنا ہے۔ وہ سسکتی ہوئی ہاتھ جوڑتی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ شاہویر سلطان، مجھ سے دشمنی ہے تمہاری تو مجھے جان سے مار ڈالو، مگر خدا کے لیے میری بیٹی کو چھوڑ دو، وہ معصوم اور بے قصور ہے، اس کا کوئی قصور نہیں، خدا کے لیے۔ نواب اب گڑ گڑاتا ہاتھ باندھے گھٹنوں کے بل اس کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ ہاں نواب، تم ٹھیک کہہ رہے ہو کہ تمہاری بیٹی کا کوئی قصور نہیں، اور تم جانتے ہو کہ میرے ماما بابا کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ یو نو وٹ، مجھے ان تمہارے ڈراموں سے کوئی مطلب نہیں، بلکہ میں تو آج اپنے فرینڈز کو جشن کے لیے بلانا چاہتا ہوں، شراب اور شباب کے لیے۔ اور یہ تو اس کا دل ہی جانتا تھا کہ اتنی بڑی جھوٹی بات محض سامنے والے کے روح کو تیر لگانے کے لیے بولی تھی۔ ویر نے درندگی سے آنکھ بند کر کے کہا، اور ایک باپ کے سر پر جیسے آسمان گرا تھا، اس کی روح کی دھجیاں اڑی تھی، اور سعید بھی اس کی بات کا مطلب سمجھ کر تڑپ اٹھے تھے۔ پیچھے جو وہ کمرے سے نکل کر آ رہی تھی، بے یقینی سے اس بھیڑیے کی اگلی پلاننگ سن رہی تھی۔ وہ کیسے اس بے رحم سے رحم کی امید لگا سکتی تھی جس سے اس کا باپ اتنا خوف زدہ تھا، تو یوں ہی تو خوف زدہ نہیں ہوگا نا وہ۔ تمہیں پتہ ہے حیدر نواب، پھر میں سے کہاں لے کر جاؤں گا؟ پھر میں سے سلطان مینشن، یاد ہے نا تمہیں سلطان مینشن کہ میں یاد کرواؤں؟ اب تم آپشن بتا دو کہ وہاں اسے زندہ دفناؤں کہ زندہ جلاؤں۔ وہ صفاقی سے طنز بولا تھا۔ پری، سعید اور حیدر نواب کے سر پر جیسے آسمان گر پڑا تھا۔ وہ تڑپ کر ان کی طرف بڑھی، بابا، مگر ویر طوفان کی طرح اٹھ کھڑا ہوا اور اسے روک لیا۔ بابا مجھے بچا لے۔ اس سے پہلے کہ وہ حیدر نواب تک پہنچتی، ویر نے اسے گردن سے پکڑ کر اس کی پشت اپنے سینے سے لگا لی تھی۔ چھوڑو مجھے، خدا کے لیے مجھے چھوڑو، مجھے اپنے بابا کے پاس جانا ہے، نہیں رہنا میں نے تمہارے ساتھ، تم حیوان ہو، میں کچھ نہیں ہوں تمہاری، چھوڑ دو مجھے۔ وہ گھٹی گھٹی آواز میں چلائی تھی اور بری طرح اس کی کو گرفت میں سے نکلنے کے لیے مزاحمت کر رہی تھی۔ اس کے ہر لفظ پر شاہویر نے خود پر کنٹرول کیا۔ شاہویر، چھوڑ دو اسے۔ نواب بھی تڑپتے ہوئے بولا اور اس کی جانب بڑھا تھا۔ درمیان میں پھر سمی آیا تھا۔ یہ لو، چھوڑ دیا۔ بالکل بغیر سوچے سمجھے غصے سے پاگل ہوتے اس نے پری کا سر پلر پر دے مارا تھا۔ تیزی سے خون زخم سے ابل کر اس کے بائیں کندھے کو بھگو رہا تھا۔ پری، میری گڑیا، میری بچی۔ نواب اس کی یہ حالت دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا تھا۔ تبھی شاہویر سلطان غصے سے چلایا، گارڈز، کدھر مر گئے تم سب کے سب؟ اس کی آواز سنتے ہی تمام گارڈز تیزی سے اندر آئے۔ میرے گھر سے باہر نکالو ان سب کو۔ اس کا حکم ملتے ہی گارڈز سعید اور حیدر نواب کو گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے گئے۔ نواب حسرت بھری بھیگی بھیگی نگاہوں سے اپنی بیٹی کو خون میں لت پت زمین پر بے ہوش پڑے دیکھتا رہا، اور اسے اپنی پھول جیسی بیٹی کو وہیں اس حالت میں چھوڑ کر واپس جانا پڑا۔ ویر ان کے جانے کے بعد آندھی طوفان بنا فارم ہاؤس سے گاڑی لے کر نکلتا چلا گیا۔ اس کا بھی نہ سوچا جسے ادمری حالت میں وہ چھوڑ کر جا رہا تھا، اور پیچھے کسی میں اتنی ضرورت نہیں تھی کہ شاہویر سلطان کی بیوی کو ہاتھ لگاتا۔ سبھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے۔ انتہائی بری حالت میں گھر پہنچ کر وہ دونوں بوڑھے شخص اس پھول جیسی نازک بچی کی حالت پر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے تھے۔ فوزیہ بیگم بھی روتی بلکتی تڑپ کر ان کے پاس آئی تھی۔ نواب، میری بیٹی کدھر ہے؟ وہ آپ تو اسے لانے گئے تھے نا، کدھر ہے وہ؟ آئی کیوں نہیں آپ کے ساتھ؟ چپ رہو فوزیہ، وہ اب کبھی نہیں آئے گی۔ مار دیا میری بچی کو اس ظالم نے، میرے کیے گئے گناہوں کی سزا بھگتی ہے میری بچی نے، لہو لہان کر دیا اسے میرے سامنے، مر گئی ہے وہ اب۔ سنا تم نے فوزیہ، ہماری پری مر گئی ہے۔ نواب چلا کر بولنے لگا، اور اندر پریہ نے یہ سب باتیں سن کر چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا۔ وہ تینوں ہی گھبرا کر فوراً اس کی طرف بھاگے تھے۔
پورے 3 گھنٹے بعد خوار ہونے کے بعد وہ گھر لوٹا تھا۔ اس کا حال ایسے تھا جیسے وہ کوئی برسوں کا تھکا ہوا مسافر ہو۔ وہ کمرے میں آیا اور صوفے پر ڈھیسا گیا۔ ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو اسے عجیب سا لگا۔ اس وقت غصے میں اندھے ہوئے ویر کو اب بالکل یاد نہیں تھا کہ وہ کیا کر چکا ہے اپنی زندگی کے ساتھ۔ وہ کمرے میں نہیں تھی، جانے کی تیاری بھی کرنی تھی۔ اس نے سمی کو آواز دی، جی سر۔ سمی، پری کہاں ہے؟ سمی نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، سر، جہاں آپ نے انہیں ادمری حالت میں چھوڑا تھا وہی ہیں، اور کس کی ضرورت تھی کہ جسے آپ مار کر گئے ہوں اور آپ کی بیوی کو ہاتھ لگانے کی، اس لیے وہ وہی ہیں ابھی تک۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سمی کا لہجہ اپنے مالک کے آگے تلخ ہوا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ اس کا مالک انتقام میں اتنا اندھا ہو جائے گا کہ اپنی محبت کو مارنے کی کوشش کرے گا، جبکہ اس کے ہر لفظ پر ویر کو اب یاد آتا گیا کہ وہ کیا کر چکا ہے۔ وہ تو روح تک کانپ اٹھا۔ سمی، وہ کدھر ہے میری پری؟ جلدی بتاؤ مجھے۔ وہ فوراً باہر کی جانب اندھا دھند بھاگا تھا۔ سامنے ہی وہ پیلی زرد ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی تھی۔ اس کے جسم پر خون بھی جم چکا تھا اور اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ ویر نے اسے بازو میں بھرا اور کہا، پری، آنکھیں کھولو۔ سمی، جلدی سے گاڑی نکالو، جلدی کرو۔ وہ چلا کر بولا تو سمی نے افسوس بھری نگاہ ویر پر ڈالی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ میم اب اس دنیا میں نہیں رہی، کیونکہ پری بالکل بھی سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ سر، میم نہیں۔ سمی، میں نے کہا گاڑی نکالو، جلدی کرو۔ اس نے پری کے بے جان وجود کو اپنی باہوں میں بھرا اور گاڑی میں لے کر بیٹھا اور ہاسپٹل کے لیے اندھا دھند بھاگ نکلا۔ ہاسپٹل کے سرد سے کمرے میں پری کی آنکھ کھلی تھی۔ اسے اپنے زندہ بچ جانے پر افسوس ہوا تھا اور آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہوئے تھے۔ اپنے زخموں سے چور جسم اور سر کو دیکھا تو ایک مرتبہ پھر اس کی آنکھوں سے لہو بہنے لگا۔ اب تو رو رو کر آنکھیں بھی خشک ہو چلی تھی، پر اس ظالم پتھر دل ستمگر کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ پل پل اذیت سے جھنجھلاتے دماغ کی ایک ایک سوچ پر عمل کر گزرنے کی مہر ثبت کی تھی اس نے۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، میں ختم تو یہ سب بھکیڑے ہی ختم ہو جائیں گے۔ یہ درد، یہ کرب، یہ اذیت، بابا کی بے عزتی، بدلہ، انتقام، سب ختم۔ اور اس درندے سے بھی ایک ہی مرتبہ میں جان چھوٹ جائے گی۔ اگر میں مر گئی تو میں ختم، کہانی ختم۔ کیا کرے گا وہ؟ ہاں، بس لکیر پیٹے گا۔ ہاں، مجھے اب مر ہی جانا چاہیے۔ پھر کس سے بدلہ لے گا وہ؟ کیسے تڑپائے گا مجھے اور میرے بابا کو؟ یہی سوچ کر اس نے ہاسپٹل کے اس ایئر کنڈیشن روم میں ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ بالکل پاس ہی فروٹ باسکٹ اور چاقو رکھا تھا۔ نرس سے نظر بچا کر اس نے چاقو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور نرس کے باہر جانے کا ویٹ کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ باہر گئی تو اس نے سوچا، نہیں، مجھے اسے کلائی نہیں کاٹنی چاہیے۔ میں ہاسپٹل میں ہوں اور سبھی مجھے پھر سے بچا لیں گے۔ اس نے اپنے کامتے ہاتھوں سے اس نے چاقو اپنی شہرک رکھا تھا اور اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ تبھی ایک مضبوط ہاتھ نے اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لے کر پیچھے تکیے کے ساتھ لگایا تھا۔ وہ جو بالکل اس کے بیڈ کے پیچھے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا اس کے ہوش میں آنے کا ویٹ کر رہا تھا، اور اس کے ہوش میں آنے پر نرس کو اشارہ کر چکا تھا کہ وہ خاموش رہے۔ وہ اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا اور اس کے ارادے بھام کر وہ تیزی سے اس کی جانب لپکا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس نے تکیے سے لگایا اور بیڈ پر ہی اس کے قریب بیٹھ گیا۔ کیا کریے تم؟ ہاں، بڑی مشکل سے تو ڈاکٹرز نے جان بچائی تھی تمہاری۔ زخم گہرا نہیں تھا مگر خون بہت بہہ چکا تھا۔ ویر نے اس کے لیے اپنا خون بھی دیا تھا اور پل پل اس کے ہوش میں آنے کا ویٹ کر رہا تھا وہ۔ اور اب وہ کیا کرنے چلی تھی پھر؟ اپنے ساتھ اور ویر کے ساتھ۔ وہ جو اپنے بازو پر اس کا وحشت سے بھرپور لمس اور اپنے قریب اسے بیٹھے محسوس کر چکی تھی، پکڑے جانے پر آنکھیں خوف زدہ سی ہو کر اس نے بند کر دی تھی۔ ویر اس کے بہت قریب جھکا، اس کا ایک ایک نقش اپنی آنکھوں سے چھوا۔ لرزتی سہمی پلکیں اور کپکپاتے لب جنہیں چھونے کی خواہش انگڑائی لے کر اس کے دل میں شدت سے بیدار ہوئی تھی۔ بے خود سا ہو کر اس نے اس کے ماتھے پر محبت کی پہلی مہر ثبت کی تھی۔ اس کے دہکتے ہوئے لمس سے پری بھی پریشان ہوگی۔ وہ آہستگی سے بھاری اور گھمبیر آواز میں بولا، اب بس، تھک چکا ہوں میں خود سے جنگ لڑتے لڑتے۔ تمہیں تکلیف پہنچا کر میں خود بھی انگاروں پر گھسیٹ لیا جاتا ہوں۔ پری، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تم سن رہی ہو نا پری؟ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ نہیں جی سکتا میں تمہارے بغیر۔ تم اور تمہاری ہر آتی جاتی سانس پر صرف میرا حق ہے۔ میری اجازت کے بغیر
تم خود سانس بھی نہیں لی سکتی اپنی۔ پری کی بند آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ عجیب ستم گر تھا وہ، درد بھی خود دیتا تھا اور تڑپتا بھی خود ہی تھا۔ ویر نے ذرا سا جھک کر عقیدت سے اس کے آنسو اپنے لب سے چنے تھے۔ پری کو اپنا جسم جیسے جلتا ہوا محسوس ہوا اس کے چھونے سے۔ پری نے سہم کر اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ وہ اس کے اوپر جھکا ہوا تھا، سرخ چہرے اور لال سرخ آنکھوں سے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ اس پر ظلم بھی ڈھاتا تھا اور محبت کا اظہار بھی کر رہا تھا۔ نام کے علاوہ وہ اس ستم گر کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ پھر پری نے اس سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں شاہ ہوں پری، تمہارا شاہویر سلطان، اور تم صرف میری پری ہو، جان شاہ۔ یہ کہہ کر وہ آنکھیں بند کیے جھکا تھا اور اس کے کپاتے لبوں کو اپنے لبوں کی دہکتی ہوئی گرفت میں لے لیا تھا۔ پری کی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ ہوئی۔ اس کے ایک ہاتھ میں تو ٹرپ لگی تھی، دوسرے ہاتھ سے اس نے اسے دور ہٹانے کی کوشش کی، مگر وہ مدہوش ہوتا اس کا ہاتھ نرمی سے تھام کر تکیے سے لگا چکا تھا۔ اس کی سانسیں اکھڑی تو آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہے۔ وہ تڑپ کر دور ہٹا تھا اور بے دردی سے اپنے ہی دانت لبوں تلے کچلے تھے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہر بار اسے تکلیف پہنچا رہا تھا۔ وہ خود پر 2 حرف لعنت بھیجتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ پری نے اس ظالم شخص کا پل پل بدلتا دھوپ چھاؤں جیسا روپ دیکھا تھا۔ پھر اس نے تکیے پر سر رکھ کر کہا، حیوان کہیں کا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو اندازہ ہوا کہ وہ اپنا سب کچھ لٹا چکی ہے، اپنی اور اپنے ماں باپ کی عزت تار تار کروا چکی ہے۔ شاہ میر، تم نے میری لائف سپوائل کر دی، وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ تم نے خود ہی کروائی ہے ثانیہ، ببل کم چباتے ہوئے لاپرواہ سا انداز میں بولا تھا۔ جب میں تمہارے قریب آیا تو رکھ کے تھپڑ مارتی میرے منہ پر۔ اگر دوبارہ میں قریب آتا تو تب تم مجھے دوش دیتی، لیکن تم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، اسی لیے اکیلا میں قصوروار تو نہیں نا۔ مگر شاہ میر، میں نے تم سے محبت کی ہے۔ واٹ ربش! کون سی محبت ہے جو شادی سے پہلے ہر حد پار کرنا سکھاتی ہے؟ اسے محبت نہیں کہتے ثانی، عورت کی پوشاک سے زیادہ اس کے تاثرات اہم ہوتے ہیں۔ اگر وہ چاہے تو میں تو کیا، کوئی شیطان بھی اس کے پاس نہ بھٹکے۔ میر نے اس کی بات ہوا میں اڑائی تھی۔ تبھی ثانیہ بولی، پلیز شاہ میر، مجھ سے شادی کر لو۔ نو، امپاسبل۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا نا کہ میں صرف فرینڈ شپ کرتا ہوں، مجھے شادی وادی ابھی نہیں کرنی۔ اوکے شاہ میر، میں تم پر کیس کروں گی۔ کیا تم مجھ پر کیس کرو گی؟ اوکے، کر لو، شوق سے کرو۔ ویسے بھی ویر برو کہتے ہیں کہ ہر مرتبہ معمولی سے مسئلے کے لیے میرے پاس آتے ہو، اب کی بار ان کی یہ شکایت بھی دور ہو جائے گی۔ ثانیہ اس کی طاقت سے بخوبی واقف تھی۔ پھر وہ لاچار اور بے بس سی وہاں سے اٹھی تھی، ایک آہ نکلی تھی اور عرش کا سینہ چیرتے ہوئے اوپر والے تک جا پہنچی تھی۔ شاہ میر، میری بد دعا ہے کہ تمہیں بھی عشق ہو جائے۔ وہ اس کی بد دعا پر کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ کیا یار ثانی، میرے مرنے یا ٹانگیں وانگیں ٹوٹنے کی بد دعا تو دو صحیح، یہ کیسی بد دعا ہے؟ نہیں میر، مر کر تو جان آسانی سے چھوٹ جاتی ہے، مگر میری بد دعا ہے کہ تم بھی پل پل عشق میں تڑپو۔ تم ایڑیاں رگڑو مگر تم بے مراد رہو۔ اس کی بات پر وہ ہنسا تھا، یہ جانے بغیر کہ اس کی کیا کئی معصوم دلوں کی بد دعائیں قبولیت کیا شرف بخشوا چکی ہیں۔ وہ اسے کوستی اور بد دعائیں دیتی وہاں اس کے گھر سے لٹی پٹی ہمیشہ کے لیے نکل آئی تھی۔ یوں ہی بھورا بنا میر ایک سے دوسری گلی کو مسلتا چلا گیا۔ اب بھی وہ اسلام آباد کے کلب میں بیٹھے اور وہ اس کے دوست کے وہاں آئی لڑکیوں پر بےہودہ تبصرہ کر رہے تھے اور ان پر جملے کس رہے تھے۔ اچھا میر، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ فیوچر میں جب کبھی شادی کرنے کا پروگرام بنا تو کیسی پارٹنر چاہیے ہوگی شہزادے کو؟ وہ جو برانڈڈ براؤن 2 پیس پہنے، ہاتھ میں ڈائمنڈ سٹون ڈائل والی گھڑی پہنے مغرور سا بیٹھا تھا، گہرا مسکرایا اور کہا، تو میرے بھائی بات کچھ یوں ہے کہ یہ یہاں دیکھ رہے ہو، یہ ہے عورتوں کا حال، کبھی تمہارے پاس تو کبھی میرے پاس۔ تو شادی کر کے میرا اپنا فیوچر برباد کرنے کا کوئی پلان نہیں، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، آزاد پنچھی کی طرح۔ اچھا، تو وہ جو سینکڑوں دل آس لگائے بیٹھے ہیں ان کا کیا، جو تمہارے انتظار میں بیٹھے ہیں؟ اس نے شاہانہ انداز میں کہا، انہیں تم لوگ ہینڈل کر لینا نا یار،
because I am not interested. چلو دفع کرو، آؤ یونیورسٹی میں بلایا ہے احمد نے، مل کر آتے ہیں اس سے. ہاں چلو ٹھیک ہے، شاہمیر نے اپنے دوست سے کہا اور اٹھ کر وہ دونوں باہر گاڑی تک آئے. شاہمیر یونیورسٹی میں اپنے فرینڈ سے ملنے آیا تھا اور ایک جگہ کھڑے ہو کر وہ ویٹ کر رہا تھا اور اب کافی تنگ ہو چکا تھا ویٹ کرتے کرتے. کاشی بھی اسے یہاں طویل کوریڈور میں کھڑا کر کے خود پتہ نہیں کہاں غائب ہو چکا تھا. حرم رکو یار، میری بات تو سنو. تبھی میر کو ایک لڑکی کی آواز سنائی دی تھی. حرم خور پلیز سٹاپ. اس نے دل ہی دل میں نام کو دہرایا تھا، حرم خور. واو واٹ اے ہولی نیم. اس کا دل کیا کہ پیچھے مڑ کر دیکھے، مگر ایسی فیلنگز آئی کہ جیسے کہ پیچھے مڑ کر دیکھے گا تو پتھر ہو جائے گا. اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے آئے تھے. What the hell is going here؟ وہ غصے سے سر جھٹک کر پلٹا تھا. کوریڈور کے پلر کے پاس ہی ایک بے حد پر نور اور خوبصورت سفید لباس پر سفید آنچل سے حجاب اور سفید پشت کے علاوہ کچھ نہ دیکھ سکا تھا. اس کے دل پر ایک لرزہ سا طاری ہوا تھا، جیسے اس پر نور سفید آنچل سے نظریں نہ ہٹائیں تو اس جیسا شیطان صفت آدمی جل کر راکھ ہو جائے گا. اپنے آپ سے گھبرا کر اس نے سخت جھنجھلا کر وہاں سے ہٹنے کی کوشش کی اور پھر کاشی کی تلاش میں ادھر ادھر چلا گیا. مگر اس کا دل تھا کمبخت کہہ رہا تھا کہ اس آنچل کو دوبارہ جا کر دیکھو. اپنی اس کیفیت پر وہ خود ہی ہنس دیا اور زیر لب کہنے لگا، شاہمیر کچھ نہیں ہو سکتا تمہارا. جہاں کوئی نازک اندام حسیمت دیکھے نہیں وہیں دل پھینک دیا. اٹس ٹو بیڈ. پھر وہ آہستگی سے چلتا وہیں آ کر کھڑا ہو گیا تھا. اب کی بار وہ آنچل پلر کے پیچھے بینچ پر ڈھلکا سے دکھائی دیا. وہ دھیمے دھیمے مغرور سی چال چلتا آگے بڑھا تھا. سب سے پہلے روئی کے گالوں کی طرح بس سفید پاؤں بلیک سینڈل میں قید نظر آئے اور بس پھر پاؤں تک وہ سفید لباس فراک تھی شاید. وہ اور آگے بڑھا تھا اور زندگی میں پہلی بار شاہمیر سلطان کسی کی شخصیت سے مرعوب نظر آیا تھا. اس قدر بارعوب شخصیت اس نے کبھی کسی کی نہیں دیکھی تھی. اسے دیکھ کر اس کے دل پر ایک لرزہ سا طاری ہوا تھا، جیسے آسمان سے کوئی پر نور سفید رنگ کی مخلوق اتری ہے. اس کا سر اپنے نوٹس پر جھکا ہوا تھا. مکمل سفید لباس میں سفید حجاب کا نقاب، پلکوں کی گھنی لمبی جھالریں نیچے گری ہوئی تھی. نہ جانے کیوں میر کا دل کیا کہ وہ نظر اٹھا کر اوپر دیکھے. نظر بھٹکتی اس کے ہاتھوں پر گئی. پاؤں کی طرح ہاتھ بھی بالکل موم کی طرح مخملی تھے. وہ یوں ہی پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے اس مخلوق کو دیکھتا آہستگی سے وہاں سے گزر رہا تھا. سامنے والے وجود کو بھی شاید خود پر کسی کی عجیب نظروں کا احساس ہوا تھا. تبھی ایک نظر اٹھا کر پر جلال غصیلی کانچ نظروں سے شاہمیر کو دیکھا تھا. اور بس بالکل وہی یہ لمحہ تھا. یہی وہ پل تھا جب شاہمیر سلطان کی دل کی دنیا میں ایک بھونچال سا آ گیا تھا. اس کے دل کی دنیا تہو بالا ہو گئی تھی. وہ اپنی جگہ وہیں ساکت ہو گیا جیسے ہپناٹائز ہوا ہو. اس کا دل بالکل ایک الگ ہی لے پر یوں تیزی سے دھڑکا تھا جیسے کہ ابھی پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا. اس نے شدید حیرت سے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا. ابھی بھی 120 کی رفتار پکڑی ہوئی تھی اس کے دل نے. حرم چلو نا یار، لیٹ ہو چکے ہم. سر کریم کا پیریڈ بھی لینا ہے. اس کی کوئی دوست تھی جو اسے اپنے ساتھ لے گئی اور وہ کب کی جا چکی تھی. شاہمیر کے دل کو اپنے پیروں کے نیچے کچل کر کم از کم اسے تو اس پل یہی لگا تھا. وہ کافی دیر ہونکوں کی طرح وہیں کھڑا رہا. اس کے اوپر کیا قیامت گزری تھی. اس نے کس کو دیکھا تھا. یہی باتیں سوچ کر وہ سخت غصے میں جھنجھلا اٹھا تھا. اوف، وقتی ریئیکشن ہوگا شاہمیر. چل کر یار، ٹھیک ہو جائے گا. اپنی ہی دنیا میں واپس جا. وہ خود کو تسلی دیتا خود سے ہی باتیں کرتا وہاں سے نکل پڑا تھا، یہ جانے بغیر کہ اب جو اس کے ساتھ ہونے والا ہے وہ کیسے اسے شوروں پر گھسیٹنے والا ہے، کیسے اسے پل پل ہر دم اسے گھٹن سے دوچار کر کے تڑپائے گا، اس کا سانس سینے میں الجھا دے گا. اس کا خود کا خیال ہی، اس کا خود کا دل ہی اس کے خلاف بغاوت اور جنگ کا اعلان کر کے میدان میں اتر جائے گا. اگلے دن اس کی طبیعت کافی بہتر تھی. کافی دیر آرام کرنے کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو فریش سا پایا تھا.
وہ اٹھ کر بیٹھی. اس کی ڈرپ اتار دی گئی تھی. ادھر ادھر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا. اس کے دماغ نے تیزی سے کام کرنا شروع کیا. مجھے اس کیس سے نکلنے کے لیے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا، وہ بھی ابھی، کیونکہ ابھی ہی صحیح موقع ہے. مگر اس نے تو کہا تھا کہ اگر میں نے بھاگنے کی کوشش کی تو وہ مجھے سزا دے گا. میں ایسے کیوں سوچ رہی ہوں کہ میں پکڑی جاؤں گی؟ میں انشاءاللہ ضرور بھاگ جاؤں گی اور اپنی ماما بابا کے پاس چلی جاؤں گی. مجھ سے جھوٹ بولا اور محبت کا ڈھونگ رچایا تاکہ میں کہیں بھاگ نہ جاؤں. اس کا انتقام پورا ہونے سے پہلے پتہ نہیں کیا کیا کرے گا وہ میرے ساتھ. اپنے دوستوں کو بھی. جی مجھے تو سوچ کے بھی شرم آ رہی ہے. اور پھر مجھے وہ مار ڈالے گا، درندہ کہیں کا. اس نے ادھر ادھر دیکھا اور ٹیبل پر ایک فون پڑا تھا. یہ بھی نہ سوچا کہ کس نے رکھا ہوگا، اور یہ بھی نہ دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں وائٹ گولڈ کی عجیب سی ہارٹ شیپ بنے ڈیزائن کے ساتھ بریسلیٹ بھی ہے جو کہ اس کے ہاتھ میں پہلے موجود نہ تھی. اس نے فون اٹھایا اور تیزی سے سعید بابا کا نمبر ڈائل کیا. انہوں نے کال پک کی تو اس نے تڑپ کر پکارا، بابا میری بچی کیسی ہو تم ٹھیک تو ہو نا؟ جی بابا میں بالکل ٹھیک ہوں. میں ہاسپٹل میں ہوں لیکن میں یہاں سے بھاگنے والی ہوں. میں آپ لوگوں کے پاس آ رہی ہوں بابا. 1-1.5 گھنٹے تک پہنچ جاؤں گی. اگر نہ پہنچی تو آپ سمجھ لینا کہ میں پکڑی گئی ہوں. اس کی خیریت کی اطلاع ملتے ہی نواب نے سجدہ شکر ادا کیا تھا. ادھر اس نے فون رکھا اور سنگل بیڈ کی وائٹ صاف ستھری چادر کھینچ کر نکالی اور خود پر اچھے سے لپیٹ کر نقاب کیا. مگر اس کے پاؤں تو ابھی تک ننگے تھے، جوتے تو تھے ہی نہیں. وہ پھر بھی بس یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی کسی بھی حالت میں. تھوڑا سا دروازہ کھول کر اس نے باہر جھانکا تو کوریڈور میں کوئی نہیں تھا. وہ تیزی سے باہر نکلی. اب مسئلہ انٹرنس والے بڑے سے ہال میں سے گزرنے کا تھا. کچھ لوگ بھی وہاں سے یہاں آ جا رہے تھے. پلر کے پیچھے سے اس نے چھپ کر دیکھا جہاں وہ اپنے باس کا چمچہ باس کے پیچھے ہاتھ باندھے خاموشی سے، اور وہ جن کہیں کا کھڑا ڈاکٹر سے سنجیدگی سے پتہ نہیں کیا باتیں کر رہا تھا. پیچھے مڑ کر دیکھا تو 5-6 لوگوں کا ہجوم سا تھا جو باہر کی جانب بڑھ رہا تھا. اس نے جی کڑا کیا اور ان کی اوٹ میں چھپ کر ان کے ساتھ ہی ہو لی. مگر کہاں؟ سمی کی عقابی نگاہیں بھیڑ میں سفید چادر کے نیچے میم کا پنک ڈریس اور ننگے پیر دیکھ چکی تھی. سر وہ دیکھیں. اس نے ویر کو متوجہ کرنے کی کوشش کی. کیا بدتمیزی ہے سمی، دیکھ نہیں رہے کہ میں ڈاکٹر سے ضروری بات کر رہا ہوں؟ جی سر لیکن میم بھاگ رہی ہیں. مجبور ہو کر اس نے ویر کو آہستگی سے مدعے کی بات بتائی تھی. ہاں تو بھاگنے دو. اس کا لہجہ انتہائی اطمینان بھرا تھا. سمی بھی خاموش ہو گیا کیونکہ اسے پتا تھا کہ اپنے مالک کی الٹی کھوپڑی کا ضرور انہوں نے کچھ نہ کچھ پلان کر کے رکھا ہوگا. وہ وہاں سے باہر نکل کر پارکنگ کی طرف آئی اور ایک رکشے والے کو مخاطب کیا. بھائی میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور میرا پرس کہیں کھو گیا ہے. کسی بھلے آدمی نے میرا علاج کروا دیا. آپ مجھے گھر چھوڑ دیں، میں اپنے بابا سے آپ کو پیسے لے کر دے دوں گی. کوئی بات نہیں بیٹی، دے دینا پیسے. بیٹھو میں تمہیں گھر چھوڑ دوں. تمہارے ماں باپ پریشان ہو رہے ہوں گے. وہ بھی بیچارہ بھلا آدمی تھا، وہ اسے ان کے محلے تک لے آیا. انکل آگے چلے، میں آپ کو پیسے لے کر دوں گی نا. وہ شکر آمیز لہجے میں بولی تو اس نے کہا کوئی بات نہیں بیٹی، میں سمجھوں گا کہ میں نے اپنی بیٹی کی مدد کی. یہ کہہ کر وہ رکشے والا چلا گیا. سامنے اپنی گلی اور اپنے بابا کا گھر تھا. بس مین روڈ کراس کر کے اس نے اس عقوبت خانے سے آزادی حاصل کرنے کی خوشی میں چہرہ تمتمایا تھا. وہ بھاگ کر سڑک کراس کرنے والی تھی جب ایک بلیک شیشوں والی BMW اس کے پاس آ کر رکی. تیزی سے دروازہ کھول کر شاہویر سلطان باہر آیا تھا. ہیلو مائی ڈارلنگ، اگر تمہاری جاگنگ کمپلیٹ ہوگی تو چلیں؟ اسے دیکھ کر پری کا چہرہ خوف سے سفید پڑا تھا. ویر نے اسے بازو سے تھام کر گاڑی میں بٹھایا. مجھے اپنی بہن سے ملنا ہے، وہ بیمار ہے بہت. بے حد خوف کھاتے اس نے التجا کی تھی. ابھی تو تم خود بیمار ہو جان. اس نے اس کے سر کی پٹی کی جانب اشارہ کیا اور کہا جب تم ٹھیک ہو جاؤ گی تو ملا دوں گا پریحا سے. فی الحال چلو یہاں سے. پری کو تو موت سامنے دکھائی دے رہی تھی، تو کیا وہ اس کا پیچھا کر رہا تھا؟ پھر وہ سنجیدگی سے بولا، پری جان میں نے کہا تھا نا کہ اگر مجھ سے بھاگنے کی کوشش کی تو تمہیں سزا ملے گی. اس کی بات سن کر پری کو پھر ڈر لگا تھا. اس کی آنکھیں پھر بھیگ گئیں اور اس نے دل ہی دل میں اپنے بابا کو پکارا. اور اب کیا تم سزا نہیں سنو گی کہ میں تمہیں کیا سزا دینے والا ہوں؟ چلو تھوڑی دیر میں خود ہی پتہ چل جائے گا. اور واقعی تھوڑی ہی دیر میں گاڑی ایئرپورٹ کے پارکنگ میں رکی تھی. وہ اطمینان سے گاڑی سے باہر آیا تو پری کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھی. وہ ظالم یقیناً اسے ہمیشہ کے لیے اس کے اپنوں سے الگ کرنے والا تھا. وہ گاڑی سے نہ اترنے کا عزم کر چکی تھی. تبھی اس نے غصے سے کہا، پری گاڑی سے باہر آؤ جان. آئی ایم سوری
میں اب کہیں نہیں جاؤں گی، پلیز مجھے کہیں نہیں جانا۔ یہ سزا تو بہت ہی کربناک تھی کہ وہ اپنے اپنوں سے دور چلی جائے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو پھر جاری ہوئی، مگر ویر بھی بے حسی کی اعلیٰ مثال قائم کرتا ہوا ایک مرتبہ پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی سے نیچے اتار چکا تھا۔ وہ دن بدن پری کو خود سے نفرت کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اب بھی اس نے بھیگی آنکھوں سے نفرت سے اس کی پشت کو گھورا، جو تقریباً اسے گھسیٹ کر اندر لے جا رہا تھا۔ وہ اسے وہاں لے جا رہا تھا جہاں اسے زندہ دفنانے یا جلانے کی بات کر چکا تھا، یا پھر کچھ اور کرنے والا تھا۔ وہ تمام راستے اپنی قسمت پر رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی، تبھی جلد ہی وہ نیند کی وادی میں گم ہو گئی۔ کافی تھکا دینے والی سفر کے بعد گاڑی بہت بڑے بنگلے کے بہت بڑے گیٹ کے سامنے کھڑی تھی، جس کے ایک طرف سنگ مرمر سے سجی ڈارک براؤن دیوار پر بڑا سا سلطان مینشن لکھا ہوا تھا۔ پری نے ایک نظر اس بنگلے پر ڈالی۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا تو گاڑی اندرونی طویل سڑک پر آہستگی سے چلنے لگی۔ طویل و عریض لان اور ایک طرف سوئمنگ پول تھا، دوسری جانب بہت بڑا پانی والا فاؤنٹین بنا ہوا تھا، جس کے عین درمیان ایک بہت بڑا سفید مور بنا ہوا تھا، جس کی چونچ میں سے پانی نکلنے کا بہت خوبصورت نظارہ تھا۔ آف وائٹ سنگ مرمر سے بنی پرشکوا عمارت۔ پری نے ایک نظر اس جن کی طرف دیکھا جو بظاہر بے نیاز سا بیٹھا تھا، مگر یقیناً اپنا ضبط آزما رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ اس کی تنی ہوئی رگیں جیسے ابھی ہی پھٹ پڑیں گی۔ اس کا چہرہ سرخ تھا، بلیک سن گلاسز کے پیچھے بھی اس کی لال وحشی آنکھوں کا سوچ کر پری کو خوف آیا تھا۔ پورچ میں ان کی گاڑی رکی تو اپنی طرف سے اتر کر اس کی سائڈ آیا، اپنی سن گلاسز اتاری اور کہا، تمہیں پتہ ہے جان، میں نے 12 سال بعد یہاں اپنے اس گھر میں قدم رکھا ہے، صرف تمہاری وجہ سے۔ اب میں اور تم یہیں رہیں گے۔ کہانی جہاں پہ ختم ہوئی تھی، شروعات سے بھی وہیں سے کرنی چاہیے نا؟ اس کا لہجہ انتہائی خوف زدہ کرنے والا تھا۔ میری وجہ سے؟ پری اپنے دل ہی دل میں مخاطب ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مجھے یہاں جلانے یا زندہ دفنانے آیا ہے؟ ہاں، مگر پرواہ کسے ہے؟ میں تو خود اس پل پل کی اذیت سے ایک ہی مرتبہ چھٹکارا چاہتی ہوں۔ تم جیسے درندے سے میں اپنی جان چھڑوانا چاہتی ہوں۔ وہ تو خود کئی طریقے سوچتی آئی تھی، آسان موت کے، اس سب سے چھٹکارا پانے کے۔ پھر وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو اندر ڈھیر سارے نوکر چاکر موجود تھے، ہر کوئی اپنے کام میں مصروف تھا۔ طویل لاؤنج میں داخل ہوئے تو ویر رکا تھا۔ سمی! اس سے غصے سے سمی کو پکارا تو پری بھی ڈر کر اچھلی تھی۔ ویر کی بات سنتے ہی سمی فوراً اندر آیا تو شاہویر کا وجود شعلوں کی زد میں آیا ہوا تھا جیسے۔ سمی، ٹیک کیئر اینڈ ہینڈل آل آف دس، آئی کانٹ ٹالریٹ اٹ اینی مور۔ وہ یہ کہتا ہوا تن فن کرتا انہی قدموں سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سمی پھر پری کو ایک کمرے تک لے آیا تھا۔ میم، یہ آپ کا کمرہ ہے اور آپ کی ضرورت کی ہر چیز یہاں موجود ہے، پھر بھی اگر کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو یہ میگی ہے، آپ اس سے بول سکتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا تو میگی نے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، یو کین گو ناؤ۔ رات بہت ہو چکی تھی۔ میگی اسے کمرے میں ہی ڈنر کروا کر میڈیسن دے گئی تھی اور اب ہر طرف سلطان مینشن میں خاموشی کا عالم تھا۔ وہ وحشت زدہ سی ہو کر اس بڑے سے شاندار کمرے کے جہازی سائز بیڈ پر سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ نہ جانے اب کیا کرے گا وہ میرے ساتھ، کیا مجھے مار دے گا یا پھر اپنے دوستوں کو؟ نہیں، میں اس سے پہلے مر جاؤں گی، مگر میں اسے اس کے ارادوں میں کبھی بھی کامیاب ہونے نہیں دوں گی۔ میں سو نہیں سکتی، مجھے خود کی حفاظت کرنی ہے۔ اسے نہ جانے کیسے کیسے وہم ستا رہے تھے، مگر اگلے 2 دن بے حد شانتی رہی، کیونکہ وہ اس دن کا گیا لوٹ کر آیا ہی نہیں تھا۔ اگر وہ باہر کی دنیا سے کٹ گئی تھی تو اندر بھی اب سکون تھا، اس کے سر کا زخم بھی بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ وہ گہری نیند میں تھا اور آدھی رات کا وقت تھا جب اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے آئے۔ خواب میں 2 آنکھیں تھیں جن کے تعاقب میں وہ پاگل سا بنا لہو لہان بھاگ رہا تھا، کبھی گرتا کبھی ٹھوکر کھاتا، اس کے پاؤں سے خون بہہ رہا تھا، اس کی سانس پھول چکی تھی۔ حرم رکو، حرم رک جاؤ پلیز۔ اس کے لہجے میں التجا تھی، فریاد تھی اور تڑپ تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اس بےہودہ خواب اور نیند سے بیدار ہوا اور اٹھ کر بیٹھا، سائڈ ٹیبل سے جگ میں سے گلاس میں پانی ڈال کر پیا اور بیلکونی میں آ کر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ وہ آنکھیں اور یہ نام اب ہر پل، ہر وقت، ہر آتی جاتی سانس کے ساتھ اسے ڈسٹرب کر رہے تھے۔ وہ خود اپنی کیفیت سمجھنے میں ناکام تھا۔ وقتی اٹریکشن بول کر چلا آیا تھا، مگر تب سے لے کر اب تک اس کے دل و دماغ سے ایک پل کو بھی وہ منظر اوجھل نہیں ہو پائے تھے۔
شاہ میر سلطان کو پہلی مرتبہ جیسے دہکتے ہوئے انگاروں پر گھسیٹ لیا گیا تھا۔ وہ کوئی بھی کام صحیح طریقے سے، صحیح ڈھنگ سے نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی بھوک پیاس کہیں اڑ گئی تھی۔ کلبز میں، پارٹیز میں، دوستوں میں کہیں بھی اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ غائب دماغی سے ہر کام میں شرکت کر رہا تھا۔ وہ شدید غصے میں تھا، شدید اپنی کیفیت سے تنگ تھا، مگر جو دل و دماغ نے ایک ہی گردان لگا رہی تھی اس کو ماننے سے وہ صاف انکاری تھا۔ ٹھیک ہے، یہ راز وہیں کھلے گا جہاں سے اس منحوسیت کی شروعات ہوئی تھی۔ کہیں وہ کوئی جادوگرنی تو نہیں تھی؟ کیا اس نے شاہ میر سلطان پر جادو کر دیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو then I will kill you bloody حجابن۔ اس نے نفرت سے اپنے پاؤں پٹخے تھے، پھر کمرے میں آیا اور ڈریسنگ کا سامان نیچے گرا کر ہر چیز تہس نہس کر دی۔ سامنے ہی صوفے پر خود کی سفید ٹی شرٹ رکھی تھی۔ وہ فوراً آگے بڑھا، شرٹ اٹھا کر واش روم میں گھس گیا اور اسے لائٹر سے آگ لگا دی۔ پھر وہیں زمین پر بیٹھ کر اس نے سگریٹ لگا لی اور نفرت سے اپنی سفید ٹی شرٹ کو دیکھا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اچھی بھلی پرسکون لائف کی بینڈ بجا دی۔ اس سنو وائٹ نامی بلا نے مجھ پر، کیا مجھ پر جادو کیا اس نے شاہ میر سلطان پر؟ تمہیں مجھ سے الجھنا مہنگا پڑے گا، یو ایڈیٹ اسٹوپڈ گرل۔ وہ اپنی ہی کیفیت سے پاگل ہو چکا تھا، نہیں جانتا تھا کہ اس بلا، اس جادو کو عشق بولتے ہیں جو سر چڑھ کر بولتا ہے، جو انسان کو ادھمرا کر دیتا ہے اور اس کی جان پر آ جاتی ہے۔ وہ 2 دن سے حاتم مینشن میں تھا اور آفس میں آ کر اپنے کمرے میں بند ہو جاتا تھا۔ سمی سے روز کی ڈیٹیلز ملتی رہتی تھی اور یہ بھی پتہ چلا تھا کہ میم 2-3 دفعہ بھاگنے کی ناکام سی کوشش بھی کر چکی ہیں۔ اس کی روپ ماما پوچھ کر تھک چکی تھی کہ کیا ہوا، مگر اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ بس وہ ادھر ادھر چکر لگاتا پھر رہا تھا۔ اب بھی رات کے 11 بج چکے تھے جب اس کے اعصاب چٹکنے لگے۔ کچھ سوچ کر گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر نکلا۔ ڈارک براؤن پینٹ کے اوپر لائٹ براؤن شرٹ پہنی، بکھرے سے ہولیے میں بھی وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ لاؤنج سے گزر رہا تھا جب اس کی ماما کی آواز آئی، ویر کہاں جا رہے ہو تم اتنی رات کو؟ کیا کرتے پھر ہو تم؟ جلال ملنے آیا تھا تم سے اور ملے بغیر بھی چلا گیا۔ ماما میں سلطان مینشن جا رہا ہوں۔ اس نے روپ کے سر پر جیسے بم پھوڑا تھا۔ اور جلال جو ویر کا بیسٹ فرینڈ تھا، اس سے میری بات ہو گئی ہے۔ واٹ؟ مگر کیوں ویر؟ 12 سال کے بعد تمہیں سلطان مینشن جانے کا خیال کیسے آیا؟ وہ تڑپ کر بولی تو ویر نے کہا، کیونکہ ماما وہاں اب میری بیوی اور آپ کی بہو رہتی ہے۔ کیا مطلب؟ روپ کو اس کی بات سن کر شوق لگا تھا۔ ویر تو آج اسے ایک سے بڑھ کر ایک سرپرائز دینے پر تلا ہوا تھا۔ کیا تم نے شادی کر لی؟ کب اور کس سے؟ اور اگر بہو کو لے ہی آئے تو اس منحوس جگہ پر رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ویر کچھ بولو، میں پوچھ رہی ہوں تم سے۔ ماما میں ایک نارمل لائف جینا چاہتا ہوں اور یہ تبھی ممکن ہے جب سلطان مینشن میں نارملی رہوں۔ ابھی تو اپنا ضبط آزمانے جا رہا ہوں، باقی ڈیٹیلز میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، فی الحال مجھے جانے دیں پلیز۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکلا اور گاڑی فوراً وہاں سے بھگا لی۔ آج دن میں کافی آرام کرنے کے بعد اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ کافی دیر سلطان مینشن میں ادھر ادھر گھومتی رہی۔ اسے بس لاؤنج تک گھومنے کی اجازت تھی۔ لان میں ٹائیگر ڈاگز کے خوف کی وجہ سے اس نے قدم بھی باہر نہیں نکالا تھا۔ 2-4 مرتبہ چپکے سے پچھلے گیٹ تک پہنچنے کی کوشش کی جو ٹائیگرز نے ہی ناکام بنا دی تھی۔ یوں بھی وہ صرف دن میں ہی کمرے سے باہر نکلتی تھی کیونکہ نوکر اور چاکر اور چہل پہل دکھتی تھی، مگر رات، سلطان مینشن کی رات بے حد بھیانک اور وحشت ناک سی ہوتی تھی۔ تمام نوکر اپنے کوارٹرز میں ہوتے اور لاؤنج سے عجیب سا بھے محسوس ہوتا تھا۔ وہ 2-3 مرتبہ خواب میں بھی بری طرح ڈر چکی تھی۔ پھر تمام خیالات کو جھٹک کر وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ تبھی ویر سلطان مینشن کے لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ اس نے 12 سال سے سکون کی طلب نہیں کی تھی، اس لیے کہ تاکہ اس کے دل میں لگی انتقام کی آگ کبھی ٹھنڈی نہ پڑے۔ اور اب جب وہ سکون چاہتا تھا تو لاؤنج میں داخل ہوتے ہی وہ دل خراش چیخیں کانوں میں گونج اٹھی جن سے بچنے کی خاطر وہ یہاں سے بھاگا تھا۔ بڑی مشکل سے اپنے سرخ چہرے اور آنکھوں کے ساتھ وہ لاؤنج کراس کر گیا۔ اس کا دماغ پھر سن ہو چکا تھا جو اس حالت میں سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں بند کر دیتا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بیڈ پر اس کا سکون اور اطمینان اور اس کا قرار برباد کر کے خود بڑے سکون سے کمفرٹر اوڑے سو رہی تھی۔ وہ واش روم میں گیا اور کافی دیر شاور کے نیچے اپنا دماغ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ فریش ہو کر باہر آیا تو کمرے میں ہلکا سا اندھیرا تھا، بس لیمپ کی مدھم سی روشنی تھی۔ گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ بیڈ کے قریب آیا، دل میں خود ہی سے باتیں کرتا کہ سکون چاہتا ہوں، کہاں ملے گا؟ کیا محبت میں؟
یقیناً دنیا بھول جانا چاہتا ہوں، میں خود کو بھول جانا چاہتا ہوں اور یاد رکھنا چاہتا ہوں تو بس اتنا کہ محبت کا مرہم میری روح پر لگے زخموں کو ٹھیک کر دے۔ میرا یہ درد، تکلیف، وحشت کا مداوع کون کرے گا؟ پری، ہاں، اس کے دل نے پری کو پکارا تھا۔ وہ سب بھلا دینا چاہتا تھا، بس اب تو اس کے قریب جا کر اسے چھو کر اسے محسوس کرنا چاہتا تھا۔ وہ بیٹھ پر اس کے بہت قریب بیٹھا۔ اب پتہ چلا کہ وہ کیوں جلا آیا تھا اس کے پاس۔ ذرا سا جھک کر اس کے چہرے پر انگلیوں کے پوروں سے آوارہ لیٹوں کو پیچھے ہٹایا تو اچانک اس کی نظر اس کی ہاتھ پر پڑی، جس سے بیڈ شیٹ زور سے مٹھی میں بھیجی ہوئی تھی اور ہاتھ ہلکے سے لرز رہا تھا۔ وہ جو ابھی بھی کچی نیند میں ہی تھی، اس کے اندر آنے پر دروازہ کھلنے کی آہٹ پا کر ہی اٹھ گئی تھی اور اب اس کے قریب آنے پر جی جان سے ڈر گئی تھی۔ ویر نے نرمی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس کی مٹھی سے بیڈ شیٹ آزاد کی۔ وہ اس کے ارادے بھانپ کر بدک کر اٹھی اور تیزی سے اس سے دور ہوئی، اور ویر کو اس کی یہ حرکت آگ لگا گئی تھی۔ اس نے پھر بھی خود کو کنٹرول کیا اور کہا، میری جان میں کوئی غیر نہیں، محرم ہوں تمہارا، فوراً اپنی جگہ پر واپس آؤ، میرے قریب آؤ۔ اس کی بے ہدا اور بے باک فرمائش پر پری کو غصہ آیا اور خوف سے اس کے رونگٹے بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ بے اختیار وہ بیڈ سے نیچے اتری، مگر دوپٹہ وہیں کہیں تکیے کے پاس رہ گیا تھا۔ یلو کرتی اور ریڈ پٹیالہ شلوار میں سادہ چہرہ اور بکھرے بالوں، ہاتھوں میں ریڈ اور یلو کانچ کی چوڑیوں کے ساتھ وہ ویر کے لیے اب سراپا امتحان بن چکی تھی۔ وہ بیڈ سے اتر کر آہستہ قدموں سے اس کے قریب جانے لگا۔ پری، میری بات۔ اس کی بات سنے بغیر ہی وہ سہمی سی دروازے کی جانب لپکی جب شاہویر نے اپنا ضبط حدوں کو چھوتا محسوس کیا اور غصے سے پاگل ہو گیا۔ بیچ راستے میں ہی ویر نے اس کے پیٹ پہ بازو لپیٹ کر اپنی جانب کھینچا تھا۔ ایک ہاتھ سے اس کے ریشمی گھنے بال اپنے گرفت میں لیے تو وہ بری طرح مچلی تھی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں کر رہی ہو تم میرے ساتھ ایسا؟ کھا جاؤں گا تمہیں کیا؟ کیوں میرا ضبط آزما رہی ہو تم؟ چھوڑو مجھے، آئی ہیٹ یو، درندے کہیں کے، چھوڑو مجھے، ہاتھ مت لگاؤ مجھے۔ پری نے بھی بھرپور مزاحمت کرتے ہوئے کہا۔ اس کے ہر لفظ نے ویر کو جھٹکے لگائے تھے۔ اوکے رائٹ، ابھی تم نے میری درندگی دیکھی کہاں ہے ڈیئر وائف، چلو آج دکھاتا ہوں تمہیں۔ اسے بیڈ پر پھینک کر وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ ویسے بھی 3-4 بار بھاگنے کی کوشش کر چکی ہے تو اب بھی وہ سزا پینڈنگ ہے نا۔ اس کی حرکت دیکھ کر پری تو حواس باختہ ہو کر پھر اٹھی اور دروازے کی جانب بھاگی۔ نوب گھما کر ابھی دروازہ کھولنے ہی لگی تھی کہ دروازہ دھاڑ کی آواز سے بند ہوا۔ ویر نے اسے یوں ہی دروازے سے لگا کر اس کی پشت سے بال ہٹائے تھے اور اپنے لب اس کی پشت پر رکھے اس کی کمر پر بازو لگ بیٹھا تو وہ جھٹکا کھا کر اس کی جانب مڑی تھی۔ وہ اس کے بہت قریب تھا اور اس کی آنکھوں میں اس وقت وحشت بھی تھی اور بے پناہ چاہت بھی۔ پری نے اس کے سینے پر ہاتھ لگا کر پورا زور لگا کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ غصے میں وہ بھیگی براؤن آنکھوں سمیت مزاحمت کرتی پوری شیرنی لگ رہی تھی، مگر ویر بھی پورے حق کے ساتھ اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ پری کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے جو ستم گر کے کندھوں پر گر رہے تھے، مگر وہ تو مدہوش سا خود کو سیراب کرنے میں مصروف تھا۔ اس کی یہ حرکتیں پری کے ہوش اڑانے کو کافی تھی۔ بالآخر اس کی مزاحمت نے دم توڑ دیا اور وہ کٹی ہوئی ڈال کی طرح اس کی باہوں میں جھول گئی۔ ویر نے اسے نرمی سے بیڈ پر لٹایا اور جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور گہرا سا مسکرایا۔ بیوقوف لڑکی، میں کبھی تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کروں گا اور نہ ہی میرا کوئی ایسا ارادہ ہے، بس تمہارا یہ شیرنی والا روپ مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ اس کے بے ہوش ہونے پر وہ بھی اس کے پہلو میں ہی آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ اگلی صبح پری بے تحاشا گھبرا کر اٹھی تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ وہ ٹاول سے پسینہ صاف کرتا روم میں داخل ہوا تو وہ پھر ڈر گئی۔ وہ الماری تک آیا اور کہا، گھبرانے یا ڈرنے کی ضرورت نہیں، آج کے بعد میں دوسرے روم میں سوؤں گا، بس ریلیکس رہو۔ 2 لفظ بات کر کے وہ جا چکا تھا۔ اس کی بات پر پری نے بھی سکون کا سانس لیا۔ شاہمیر آج اپنی بدلتی ہوئی کیفیت کی پہلی سلجھانے یونیورسٹی آیا تھا۔ اس نے پوری یونیورسٹی چھان ماری، کئی چہرے حجاب زدہ اور نقاب میں دیکھے، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ رکا اور خود پر اسے بے تحاشا حیرت ہوئی۔ کیا اب وہ یعنی شاہمیر سلطان ایک لڑکی کو بس آنکھوں سے پہچان لے گا، جسے رات گزارنے کے بعد چند دن بعد ہی لڑکیوں کی شکلیں بھول جاتی تھی؟ کیسے میں پہچانوں گا اس کو؟ شٹ، آئی ول کل یو باسٹرڈ، تم بس ایک بار میرے سامنے آ جاؤ۔ پورا دن اس کا انتظار کرنے کے بعد وہ وہاں سے ناکام لوٹ آیا تھا۔ اگلے دن پھر وہ اسی مقام پر کھڑا تھا اور اسی کا ویٹ کر رہا تھا بے چینی سے۔ اپنی حالت سے بہت زیادہ تنگ تھا وہ،
اور اس کا میٹر اب خطرناک حد تک شارٹ ہو چکا تھا۔ اس کا دل یوں جل رہا تھا جسے آگ کی بھٹی میں جھونک دیا گیا ہو۔ اپنی روٹین کا ہر ہیلا بہانہ نسخہ آزما کر دیکھ چکا تھا، مگر سب بے سود۔ دل کہیں بھی نہ ٹھہرا تھا اور کہیں نہ رکا تھا، اور اس کے دل نے اسے لا کر اس مقام پر کھڑا کر دیا تھا۔ اسے کسی طور پر بھی قرار نہیں آ رہا تھا، مگر ابھی ابھی کی بات ہے جیسے شاہمیر سلطان کی رگوں پہ میں سکون اور سرور سرایت کر گیا ہو، جیسے جلتے دل پر شبنم کے ٹھنڈے چھینٹے پڑے تھے۔ ان آنکھوں کو دوبارہ دیکھ کر ایک سرشاری کی کیفیت اس پر طاری ہو گئی تھی۔ وہ دو لڑکیاں تھیں، ایک جیسی آنکھوں والی جو یونیورسٹی کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تھی، مگر اس کی مرکزی نگاہ تو دائیں جانب والی تھی۔ وہ اس کے پاس سے گزری تو وہ جو اسے سبق سکھانے آیا تھا، پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے پاس سے گزرنے والی کی خوشبو محسوس کر کے اس نے ایک گہری سانس لی۔ اس کی روح میں ایک سرور سا اترا تھا۔ اس کا ڈمپل گہرا ہوا تھا۔ وہ جسے مار دینے کے ارادے سے یہاں آیا تھا، اب اسی کے پیچھے آہستگی سے اس کے قدموں کے نشانوں پر چلتا جا رہا تھا۔ ایک جگہ رک کر وہ دونوں اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھی تھی۔ تبھی ہبا نے حرم کو پکارا۔ حرم، بات سنو۔ ہاں بولو۔ تمہاری فائل میرے پاس ہے یار۔ اوہ جلدی دو ورنہ سر انور مجھے کلاس سے باہر نکال دیں گے۔ اف، کتنی میٹھی آواز ہے اس کی۔ شاہویر کے کانوں میں جیسے مندر کی گھنٹیاں بجی تھی۔ حرم فائل تھام کر تیز قدموں سے اپنی کلاس کی طرف بڑھی تھی اور شاہمیر اس کے پیچھے کچے دھاگے کے ساتھ بندھا چلا جا رہا تھا۔ کم بخت دل تھا کہ بس آنکھوں، نام اور آواز پر ہی مر مٹنے کو تیار تھا، جھکنے کو تیار تھا اور جان وارنے کو تیار تھا۔ ایک گہری مسکان لیے پرسکون اور سرشار سا وہ وہاں سے واپس چلا آیا تھا۔ حاتم مینشن میں وہ اپنے کمرے میں موجود تھا، آئینے کے سامنے خود کو دیکھ رہا تھا۔ شاہمیر سلطان، تمہیں آخر ہو کیا گیا ہے؟ کیوں بار بار وہ آنکھیں دیکھنے کو دل کرتا ہے تمہارا؟ کیوں وہ نام تمہیں اچھا لگتا ہے اور کیوں کان بار بار وہی آواز سننا چاہتے ہیں؟ کیوں تم اس کی جانب کھینچے چلے جا رہے ہو اور سب سے بڑھ کر کے اسے اس کی خوشبو سے ہی کیوں پہچان لیتے ہو؟ کہیں مجھے محبت تو نہیں؟ نہیں، ناقابل یقین۔ شاہمیر سلطان کو کیسے محبت ہو سکتی ہے بھلا؟ تو پھر یہ سب کیا ہے، کیوں ہے؟ اگر یہ وقتی اٹریکشن ہے تو ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا، اور اتنے دن ہو گئے، آخر یہ ہینگ اوور اترا کیوں نہیں میرے دل سے؟ اوکے رائٹ، تو شاہمیر سلطان تمہیں اس وائٹ فش سے محبت ہو ہی گئی ہے، تمہیں اس چڑیل سے محبت ہو چکی ہے۔ اس نے آئینے میں اپنے عکس کو مخاطب کیا۔ تو اب کیا؟ اب کیا چاہتے ہو تم شاہمیر سلطان؟ اس نے آنکھیں بند کر کے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ اسے اپنے دل کا میٹھا میٹھا سا درد اب اچھا لگنے لگا تھا۔ بند آنکھوں کے پردے پر وہ دو آنکھیں جھلملائی تھی۔ وہ گہرا سا مسکرایا اور کہا، دیدار، اور بس دیدار۔ ہر وقت اسے دیکھتے رہنے کی چاہ۔ وہ بس اس کے قریب اور اس کے آس پاس ہو، اور اسے میرے علاوہ کوئی نہ دیکھے، نہ اسے کوئی سوچے، اسے میرے علاوہ کوئی محبت نہ کرے، وہ بس میری ہو، صرف اور صرف میری۔ وہ ایک ہفتے سے یونیورسٹی آ رہا تھا اور بس اسے دیکھتا اور اس کے پیچھے جاتا، ہر جگہ ہر وقت، اور یہ بات شاید حرم بھی نوٹ کر چکی تھی۔ اب بھی وہ ہبا کی کلاس میں گھبرائی سی آئی تھی۔ ہبا، مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ دنوں سے جیسے مجھے کوئی فالو کر رہا ہے۔ آپ کو بھی بس ابھی لگ رہا ہے؟ مجھے تو پتا ہے کہ آپ کو کوئی فالو کرتا ہے۔ ہبا لاپرواہ سے انداز میں بولی۔ انہیں یہ پتا تھا کہ کوئی ہے، یہ نہیں پتا تھا کہ کون ہے، اور نہ ہی انہوں نے کبھی غور سے دیکھا تھا اور نہ کبھی ضرورت سمجھی تھی۔ تو اب کیا کریں ہبا؟ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے اس سے۔ اوہ اٹس اوکے، آپ ہی کیوں ڈر رہی ہیں؟ 2 دن کا پیار کا بخار ہوتا ہے جو 2 جوتوں سے اتر جاتا ہے حصوں کا۔ ہم اسے کنفیوز کر دیں گے، پھر اگر اس نے مجھے فالو کیا تو جوتے ہی کھائے گا۔ کنفیوز؟ مگر کیسے آپ ہی؟ بس دیکھتی جائیں۔